روحانی پیشن گوئی۔ تاریخ انسانی کے ظالم ترین انسانوں میں ارتھ شیکر زمین کو دھیڑنے والے امیر تیمور کا نام بہت نمایاں ہے۔ چنگیز خان، ہلاکو خان، سکندر اعظم، ہٹلر بھی بلا شبہ کرۂ ارضی کے ظالم اور سفاک ترین انسان تھے، جنہوں نے کروڑوں انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا۔ لیکن امیر تیمور باقیوں سے اس طرح مختلف تھا کہ یہ مسلمان حافظ قرآن مفتی تھا، جس نے آدھی دنیا پر حکمرانی کی۔ جس شہر پر امیر تیمور سے آج جھنڈا لہرا دیتا، اس شہر کے تمام انسانوں کو قتل کر دیا جاتا، پسندیدہ عورتوں کو کنیزیں بنا لیا جاتا۔ امیر تیمور کی بربریت اور سفاقیت یہاں بھی ختم نہ ہوئی۔ انسانی کھوپڑیوں کے مینار بناتا، مکانات کو نظر آتش کر کے خاک کا ڈھیر بنا دیتا تاکہ دنیا پر اس کی دہشت پڑ جائے۔ اس قدر متضاد خوبیوں کا مالک کہ 5 وقت کا نمازی تھا۔ لکڑی سے بنی ہوئی مسجد اس کے فوجی لشکر کے ساتھ چلتی، جس میں نماز پڑھتا اور شراب کو ہاتھ نہ لگاتا۔ قرآن فہمی اور حافظے کا یہ حال تھا کہ قرآن پاک کی صورتوں کو نماز کی بجائے اختتام سے الٹا پڑھ کر مد مقابل کو حیرت میں ڈال دیتا۔ ذہانت اور طاقتور حافظے کا یہ عالم کہ دنیا میں شاید ہی کوئی اس کی طرح ذہین ہو۔ صبح سے شام تک اگر 100 افسران اور سرداروں کو مختلف فرامین جاری کرتا تو ہر فرمان کی زبان پہلے سے مختلف ہوتی تھی۔ اس کو اپنے تمام سرداروں کے نام اور اپنے جاری کردہ فرامین زبانی یاد ہوتے تھے کہ کس وقت کس موقع پر میں نے کس کو کیا فرمان جاری کیا تھا۔ جو اس کے فرمان کی پیروی نہ کرتا اس کو فوری قتل کروا دیتا۔ عجوبہ روزگار یہ شخص 9 اپریل 1336 کو سمرقند سے 80 میل دور شہر قش میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ بچپن ہی سے غیر معمولی ذہین، چست اور پھرتیلا تھا۔ بچپن سے ہی دونوں ہاتھوں سے یکساں لکھ سکتا تھا۔ جوان ہوا تو دونوں ہاتھوں سے تیرزنی اور نہایت پھرتی سے تلوار چلا لیتا۔ اس کی یہ غیر معمولی خوبی ہمیں اس کی ساری زندگی ہونے والی جنگوں میں نظر آتی ہے، جب وہ نہایت پھرتی تیزی سے میدان جنگ میں دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا کر قتل عام کرتا۔ 14 سال کی عمر میں اپنے ہی دوست کو قتل کر دیتا ہے۔ ایک طرف تو عالم، فاضل، حافظ قرآن، تو دوسری طرف جب سبزوار شہر کو فتح کرتا ہے تو کامیابی کا جشن اس طرح مناتا ہے کہ 1.5 لاکھ مقامی باشندوں کا قتل عام کر کے ان کے سروں کا، انسانی کھوپڑیوں کا مینار بنواتا ہے۔ مینار بہت بلند اس طرح بنواتا ہے کہ اس میں کھوپڑیاں رکھنے کے خانے بنوا کر ان میں انسانی چربی ڈال کر رات کو چراغ کی طرح جلاتا ہے تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ مینار گر نہ پڑے اور انسانی کھوپڑیاں ان سراہوں سے باہر نہ گر پڑیں۔ مینار کی تکمیل کے بعد اس کے مختلف حصوں پر لکھواتا بحکم امیر تیمور اہل سبزوار کے سروں سے بنایا گیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ باقی دنیا پر دہشت پڑ سکے۔ پسندیدہ منظر کے بارے میں اس کی سفاقیت ملاحظہ فرمائیں کہ جب میں کسی کے سر کو کاٹتا ہوں تو اس کی گردن سے خون کا فوارہ ابلتا ہے۔ اس کو دیکھ کر میری رگوں میں خوشی اور جوش کی لہریں دوڑتی ہیں۔ یہ خون کا فوارہ میرا پسندیدہ ترین منظر ہوتا ہے۔ برباد ہوتے شہروں کے گلی کوچوں میں بہت خون، لاشوں کے ڈھیر دیکھ کر خوشی محسوس کرتا۔ یہ تو سفاقی کا عالم، جبکہ دوسری طرف جس شہر پر حملہ کرتا اعلان کر دیتا شہر کے پڑھے لکھے دانشوروں کو عام معافی۔ شہر کے دانشوروں، شاعروں، عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں بحث و مباحثے کرتا، جو پسند آتے ان کو ساتھ لے جاتا۔ تصوف کی مشہور کتاب گلشن راز کا اس قدر شیدا کہ اس کے باشندوں میں سونے کی اشرفیاں تقسیم کرتا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کے اس قدر خلاف کہ ان کی قبر شریف پر جا کر فوجیوں کو حکم دیتا کہ ان کی ہڈیاں قبر سے نکال کر جلا دو۔ عمرہ کے سمجھانے پر اس فعل بد سے باز آیا۔ روحانیت تصوف کے بہت خلاف،
کہ یہ بے عملی کی باتیں ہیں، لیکن اس قدر مخالفت کے باوجود اپنی زندگی میں آنے والے 2 خوابوں کا ذکر اپنی خود نوشت میں کرتا ہے۔ جب اس کی پیدائش سے پہلے اس کے والد کو خواب آتا، ان کے خواب میں ایک روشن فرشتہ ظاہر ہوتا ہے جو والد صاحب کو تلوار دیتا ہے، تو والد صاحب اس تلوار کو چاروں طرف گھماتے ہیں، تو والد صاحب نیک شخص کے پاس جاتے ہیں جو خواب کی تعبیر اس طرح بتاتا ہے کہ تمہارے گھر ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو تلوار کے زور پر ساری دنیا فتح کرے گا۔